شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 18ویں تراویح 18ویں پارے کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے. 18ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ مومنون سے، اور اس کے بعد سورہ نور مکمل، اور پھر سورہ فرقان کا تھوڑا سا حصہ یہ 18ویں پارے میں، اور بقیہ حصہ اس کا 19ویں پارے میں ہے. تو آج آپ کے سامنے جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ مومنون سے اس کی شروعات ہوئی ہے. سورہ مومنین اور یا سورہ المؤمنون جو بھی ہم کہیں اسے، اس کی جو شروعات ہوئی ہے اور شروع کی جو آیتیں ہیں یہ ایک مومن کی پہچان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو یہ بھی جواب تھا کہ آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے عمل میں وہ چیز موجود تھی. اور خاص طریقے سے یہ سورہ المؤمنون کی شروع کی آیتیں، جس کے بعد اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جنت الفردوس میں داخل، جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں کی صفات کیا ہے، وہی المؤمنون کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں ذکر کی ہے. مجھے یقین ہے آپ جتنے لوگ بھی یہاں ہیں، جو بھی ہماری بہنیں سن رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے جنت الفردوس میں جانے کی خواہش نہ ہو. کوئی مومن ہو اور اسے جنت الفردوس کی تمنا نہ ہو، اس میں جانے کی خواہش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر مومن کی میرے بھائیوں خواہش یہی ہے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے. اور جنت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو جنت الفردوس، اس میں بھی جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. ہر مومن کی میرے بھائیوں یہ خواہش، آپ سب کی یہ خواہش ہے، ہماری یہ خواہش ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہو جائے. اس کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا، میں وہ آیتیں آپ کے سامنے اور وہ صفات ذکر کرتا ہوں. اسی لیے رک کر کے ہم وہ پوری صفات ذکر کریں گے، کوئی بہت لمبی چوڑی اس کی تفسیر نہیں کریں گے، بس یہی ہے کہ کیا صفت بیان کی ہے. شروعات کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون،
الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہیں سے شروعات ہوتی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ایک انسان کی اصل کامیابی میرے بھائیوں یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخلے کا اسے ٹکٹ مل جائے اور فرشتوں کی جماعت جنت کے دروازے پر اسے ویلکم کرتے ہوئے جنت میں لے کر کے چلی جائے۔ ایک مومن کی یہی کامیابی ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً مومن کامیاب۔ کون سے مومن؟ پہلی صفت کہی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں بہت ہی خشوع خضوع رکھتے ہیں، یعنی ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف، ان کی پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے۔ اسی کو خشوع کہا جاتا ہے، اسی کو خضوع کہا جاتا ہے۔ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ نماز میں کیا ہے؟ خشوع ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ خشوع ہوگا، یہ خشوع اصل دل سے اس کا تعلق ہے، دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوگا، اتنا ہی نماز کی حالت میں انسان کے یہ ہاتھ پیر اتنی ہی کم حرکت کریں گے، اس کی یہ آنکھیں اتنی ہی کم ادھر ادھر جو ہے ہوگی، اس کی نگاہ سجدے پر ٹکی ہوگی، اس کے خیالات ان آیتوں کی طرف یا جو ہے ان اذکار کی طرف جو وہ زبان سے ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی کے تعلق سے وہ سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے ان کے دل میں، ان کے اس جسم کی حرکت میں خشوع پیدا ہوتا ہے، بیجا حرکت نہیں کرتے، نماز کی حالت میں بیجا حرکت نہیں کرتے، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب سے دل لگائے ہوئے نماز کرتے۔ میں اس کی ایک جو ہے چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، حالانکہ یہ مثال تھوڑی ایسی ہے کہ آپ لوگ کچھ اور جو ہے سمجھیں گے اس کو، لیکن سمجھنے کے لیے یہ مثال، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات صحیح ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ پیش کرتا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخص بہت مشہور ہوا ہے جسے دنیا مجنوں کہتی ہے، مجنوں، جس کا نام قیس، اصل میں یہ عرب کنٹریز، سعودی عرب کا علاقہ جو ونیزا اور اس کا بریدہ کا علاقہ ہے، قصیم کا ایریا جسے کہا جاتا ہے نا، وہیں کا یہ جو ہے قیس نام کا یہ ایک شخص تھا۔ یہ تو اصل یہ عربین جو اسٹوری ہے اور وہیں سے تعلق رکھتی ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے اس طرح کی لیلا مجنوں کی کہانیاں تو اور بہت ساری ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، مختلف جگہوں پہ ہے، لیکن یہ عربین اسٹوری تھی۔ تو قیس وہاں کا ایک شخص تھا، اور بعد میں وہ ایسا مجنوں اس کا لقب پڑا جب وہ کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کے سب کچھ بھول گیا، اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، آج کل جیسے آپ کریزی ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جب کریزی نیس آیا عورت کو لے کر کے، تو کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو میں خشوع کی بات کر رہا تھا، یہ تھوڑا سا تعارف کرانا پڑا اور مثال سمجھنے کے لیے کہ ایک مرتبہ یہ مجنوں ایک نمازی کے سامنے سے گزر گئے، اس کو کہاں کچھ پتہ ہے کہ کہاں کیا ہے، کہاں کیا نہیں ہے، وہ اتنا جو ہے مجنوں ہے، وہ دیوانہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا، نمازی اس کے اوپر غصہ ہو گیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے سے گزر، ہوتا ہے لوگ شور مچاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو صرف لیلا کی محبت میں دیوانہ تھا اور میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، تم کس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، تم کو میں دکھاؤں۔
تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ آخر جو تمہاری یہ نماز کیسی ہے کہ میں نظر آ گیا؟ تم تو اپنے اللہ کے لیے نہ پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، تو نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں کون کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں، کہاں شور ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارا پورا دھیان، ہماری پوری توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ تو وہ خشوع ہے جو صحابہ کرام جس کیفیت میں نماز پڑھتے تھے، جو حدیث کی کتابوں میں چیز آتی ہے کہ اگر تیر لگ جاتے تھے تو تیر جب نکالیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج جیسے کسی کو اگر گولی لگ جاتی ہے تو جب وہاں سے گولی نکالتے ہیں تو سن کر کے نکالتے ہیں، بہت سی جو ہے برحال چیزیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ نکالیں گے۔ تو یہ تیر کیسے نکالتے تھے؟ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز کی حالت میں کہ اس وقت ان کو احساس نہیں ہوا۔ یہ خشوع ہوتا تھا کہ انہیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ مجھے زخم کہاں لگا ہے اور میری کہاں کہاں جسم میں تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، اتنا خشوع ہوتا تھا نماز کے اندر۔ تو یہ پہلی چیز تھی۔ بہرحال وہ خشوع کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خشوع کسی کے اندر اتنا ہو جائے کہ کوئی گزر رہا ہے تو اس کو نظر نہ پڑے، اور وہ مثال جو ہے صرف سمجھنے کے لیے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ بات صحیح ہے، اس کی وہ بات غلط ہے، وہ جو بات پیش کی گئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی آدمی سامنے سے گزرے تو اس کو روکنے کا حکم ہے، سامنے گزرنے نہیں دیا جائے گا نماز کی حالت میں، یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن خشوع ایسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے لیے جب کھڑے ہیں نماز کے لیے تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کیا دنیا اور و مافیہ، ابھی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر، صرف اپنے اللہ کے، وہ چیز یاد رہنی چاہیے بس۔ پھر کیا کہا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسری صفت بیان کی ہے۔ نماز اور اس کا تعلق عن اللغو معرضون دنیا سے ہے۔ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ لغو کیا ہے؟ لغو کی باتیں قرآن میں کئی جگہوں پر آئی ہیں، اور جمعے کی نماز کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے لغو کی۔ عربی کا یہ لفظ ہے لغو، کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے اگر اس نے کچھ بول دیا یا کچھ کہہ رہا ہے، اس کو کہا خاموش ہو جاؤ، تو کہا یہ بھی لغو ہے۔ اللہ کے رسول لغو کیا ہے؟ یہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس میں کسی مومن کے لیے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہو، دین کا فائدہ یا کہیے آخرت کا فائدہ، دونوں باتیں اس میں کہی جاتی ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کے پیچھے ہمیں کیا بینیفٹ ہے، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا۔ آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، یا تو ایسی چیز ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، یا دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری دنیا جو روزی روٹی ہے، ہماری یہاں جو معاش کا مسئلہ ہے، اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ۔ اگر کوئی بھی کام ایسا کیا جا رہا ہے جس میں یا بات ایسی کی جا رہی ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو وہ لغو ہے۔ اور اللہ کے یہ بندے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، ان کی کیا صفت بتائی کہ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں،
عباد الرحمن، یہ سورہ فرقان کی جو بات چل رہی تھی، تو کل آپ کے سامنے جو سورہ فرقان کی آیتیں آئیں گی اس میں عباد الرحمن کی صفت ذکر کی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، اس میں سے ان کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ والذین، ہماری لغو موردن یہ یہاں پر ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ جو ہے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفت میں یہ ہے کہ لغو سے گزر بھی ہو جائے تو وہاں بڑے شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، وہ لغو کا حصہ نہیں بنتے، اس کا وہ حصہ نہیں بنتے، وہاں وہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں، وہاں وہ کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں کہ ذرا میں بھی دیکھو، میں بھی کیا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ہے وہ، کبھی بھی ان کو اس سے جو ہے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ یہ بچے جو یہاں پر ہیں، میں اسی لیے یہ بات خاص طریقے سے بہت زور دے کے کہہ رہا ہوں، آج کے اس دور میں ہمارے سامنے اتنے وسائل ہیں، اتنے سورسز ہیں جس میں لغو بہت زیادہ، اور اس لغو سے یعنی جسے ہم ٹائم پاس کہتے ہیں، آج کل ہم صرف اپنا ٹائم گزارتے ہیں، ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے، اور ٹائم پاس کے لیے لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ جو لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں نا، تو ٹائم بھی ان کو پاس کر دیتا ہے، جو وقت کے نہیں ہوتے وقت بھی ان کا نہیں ہوتا ہے، جو اپنے وقت کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، یہ لغو اور بیکار کی چیزوں میں اپنا ٹائم نہیں برباد کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہماری نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ بھی۔ یہ بچے جو ہے میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح سے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے دنیا کے اندر ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں جو لغو میں آتی ہے، لغو میں آتی ہے، یعنی اس سے کوئی ہمارا فائدہ نہیں، کوئی ٹیم جیت جائے کوئی ہار جائے، کیا ہمارے گھر کی روزی روٹی اس سے چل رہی ہے؟ ہماری دنیا کا کوئی فائدہ ہے اس کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو ہم نے جتا دیا اور کسی کے فین بن گئے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا جنت الفردوس مل جائے گی اس کو؟ یہ صرف کیا ہے، یہ لغو، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، خود کھیلے وہ بہتر ہے اس سے، کیونکہ کھیلنے میں کم سے کم اس کی صحت بنتی ہے، یہ اس کی ورزش ہوتی ہے۔ یہ بیکار کا بیٹھ کے دیکھنا اور اس پر پھر دیکھنے میں صرف مسئلہ نہیں ہوتا، تبصرے بیٹھ کر کے کرنا، یہ ایسا ہوا وہ ایسا ہوا، یہ کیا ہے، لغو ہے۔ پڑھنے والے بچے جن کو بھی یہ شوق ہوتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی جو بڑے امتحان ہوتے ہیں، بڑے ایگزام جو کمپٹیشن کے ایگزام ہوتے ہیں، کبھی بھی اس کو پاس نہیں کر سکتے۔ جو لغو سے نہیں بچتے ہیں وہ بڑے امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ میری بات نوٹ کر لیجیے۔ اور جو بھی بڑے بڑے جو امتحان ہیں، یہاں ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، جو بھی اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں، ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹارگٹ کے پیچھے کریزی ہوتے ہیں، آج کی زبان میں کہا، وہ اس کے دیوانے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ وہ ان سب چیزوں سے ایک معمولی سی اے بننے کے لیے دنیا میں، ایک میڈیکل کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے، آئی ٹی جو ہے کالجوں میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے، آئی آئی ٹی جو ہوتا ہے، اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بھی لغو ہے ان کو کوئی نگرانی نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے صرف اپنے ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ٹارگٹ تو جنت الفردوس ہے۔ جو جنت الفردوس کا ٹارگٹ رکھتا ہو اور وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ پائے،
تو وہ بڑی کامیابی کیسے ملے گی اسے؟ بس وہ سوچنے کی بات ہے. اس کے پیچھے بھاگو. کس کے پیچھے؟ کہ ہمیں جنت الفردوس میں جانا ہے. اور جن کو جنت الفردوس میں جانا ہے وہ یہ لغو چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. پھر اس کے بعد جو ہے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو نماز کا بھی ذکر، زکوٰۃ کا بھی، اور یہ لغو والی بات بیچ میں آئی تھی. اس کے بعد پھر جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی بات کی ہے. آج کے اس دور میں ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں، جو بچے اب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، جو جوان ہو رہے ہیں، ان سے ہم یہ کہتے ہیں، نوٹ کر لو یہ بات، شرمگاہوں کی حفاظت آج کے دور میں شرمگاہ کی حفاظت بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح سے ہر آدمی کے ہاتھ میں بالکل جو ہے انٹرنیٹ کی جو سہولت موجود ہے، ان سب چیزوں کے بعد شرمگاہ کی حفاظت بہت بڑا چیلنج ہے. تو جنت الفردوس ایسے ہی نہیں مل جائے گی. یہ چیلنج جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تیاری بھی میرے بھائیوں اسی لحاظ سے کرنی پڑتی ہے. اور اس چیلنج میں جو شخص پھر کامیاب ہو کر کے نکلتا ہے تو وہ جنت الفردوس ہوتا ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت. تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، وقت پر شادی کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی. اس لیے کہا نہ کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے. تو اب لونڈیوں کا دور تو نہیں رہا، اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا بیوی کا، جو یعنی جب تک شادی نہ ہو اور شادی ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت. اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سورہ نور آج کی تراویح میں جو ہے سورہ نور پوری جو ہے پڑھی گئی. اور سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا جو ہے، چونکہ وہاں زنا کی سزا پہلے بتائی گئی ہے، تو اسی لیے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرو. آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، اور یہ بھی کہا کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیونکہ شروعات جو ہوتی ہے شرمگاہ کی حفاظت جو ضروری ہے، آدمی اس چیلنج میں فیل جو ہوتا ہے تو اس کی شروعات یہی آنکھ سے ہوتی ہے، یہیں سے اس کی شروعات. کوئی بھی ایسی پکچر، ایسی جو ہے چیز جو ابھی موبائل میں بھری پڑی ہوتی ہے، اس سے اپنی نگاہ کو ہٹانا. پہلے تو بازاروں میں گزرتے ہوئے کوئی اجنبی عورت ہو تو دیکھ کر کے نگاہ نیچی کرنے کا مسئلہ تھا، ابھی تو اپنے ہاتھوں میں چیز پڑی ہوئی ہے. کتنا بڑا چیلنج. مسجد میں بیٹھے ہیں، موبائل ہے، موبائل کھولتے ہیں نا تو اس میں بھی تصویریں لگتی ہیں. قیامت کے دن کتنا بڑا اس پر سوال ہوگا. اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے. فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فرشتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں. تصویریں جو ہم مسجد کے اندر موبائل کھول کے ہم خود سے نہیں کرتے ہو، وہ تصویریں تو آتی ہی رہی، وہ تو آٹومیٹک اس میں آنا ہے، پورا بھرا ہوا ہے اس میں. کوئی جان بوجھ کے نہیں گئی. کتنا بڑا چیلنج ہے بتائیے، بہت بڑا چیلنج کہ ان سب کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس سے بچائے. ہماری یہ نوجوان نسل ان کے سامنے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے.
اور ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کتنی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچ جائیں۔ جو اس کے بعد جو ہے یہ امانت داری کی بات کریں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ان کی ایک صفت مومنین کی یہ ہے کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی، عہد و پیمان جو کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کسی سے، تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز، ایک صفت ہے۔ امانتوں کا خیال کیا ہے؟ امانت یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، اور تینوں طرح کی یہ امانت ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔ ایک تو پہلی جو ہے اس کی قسم ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ پہلے میں نے بتایا تھا کسی درس میں کہ خود ذمہ داری طلب کرنا، عہدہ طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن لوگ خود اسے بنا دیں، اس کو عہدہ مل جائے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عہدہ ملا ہے۔ تو یہ عہدہ ایک امانت ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر اسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ امانت کی پہلی شکل ہوتی ہے کہ امانت کا خیال رکھا۔ دوسری شکل ہے کہ کسی شخص نے اس کے پاس اپنی کوئی چیز لا کر کے رکھا ہے کہ میری ذرا اس چیز کی حفاظت رکھنا، میں آؤں گا تو لے لوں گا، تو اس کی بھی حفاظت کرنا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تیسری شکل ہوتی ہے کہ زبان سے کسی نے کوئی بات کہی ہے، یہ کہا ہے، مجلس میں تھے، بات ہوئی، تو عربی میں ہے کہ المجالس و امانہ، یہ مجلسیں کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ مجلس میں کوئی بات ہوئی تو وہ بات پھر کہیں نقل نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی کا سیکرٹ ہے، راز ہے، اس راز کو کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ ایک امانت ہے، اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور عہد کی بات، پرامس جو ہے، جو کسی سے کو زبان دے دی ہے، تو زبان کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کبھی بھی ایک مومن اس کی خلاف ورزی، ایک مرتبہ کہہ دیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، پرامس کیا ہے، تو اسے پورا کرے گا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ جنت میں جانا ہے، جنت الفردوس میں، تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ غیر مسلم جو ہے، راجپوت جو یہاں کی ایک جو ہے یہ ہے قوم ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ زبان دے دیے تو جان چلی جائے گی، لیکن اپنی زبان سے نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بس ابھی آ رہا ہوں، ابھی یہ کر دوں گا۔ آپ کے گھروں میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے کام کبھی آ جاتے ہیں، اور بلاؤ کہ بھائی یہ تھوڑا کام ہے، پلمبر کو بلایا، کسی کو بلایا، بس ابھی آ رہے ہیں، اور کئی دن ہو جاتے ہیں۔ جو ہے انتظار کرتے رہو، نہ جانے کتنے انشاءاللہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ صاف سیدھی بات ہے، میں کہیں کام پر ہوں، کہیں جا رہا ہوں، صاف صاف کہنا میں کہیں جا رہا ہوں، میں کہیں کام پر ہوں، میں آپ کا کام آج نہیں کر سکتا، کل آؤں۔ اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اس آدمی کو ایمرجنسی ہوگی، دوسرے کو بلا لے گا، خامخواہ ابھی آ رہا ہوں، وہ اس انتظار میں وہ سوکھ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں آیا ہے تو انتظار کرنے والے سے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ سیدھے سیدھے بات، صاف صاف بات۔ تو جنت الفردوس میں جانا ہے تو ایسے ہی نہیں، اس کی بھی بڑی پابندی کرنی پڑے گی۔ اور آخر میں پھر نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز سے شروعات بھی ہوئی ہے اور نماز سے ہی پھر ان صفات کو بند کیا گیا۔ شروع میں بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ یہ نماز ایک مومن کی زندگی میں میرے بھائیوں یہ اہمیت رکھتی ہے، اور جنت الفردوس میں جانا ہے تو پھر اس نماز کی یہ
جانا اگر جنت میں ہے اور جنت الفردوس میں، تو ان چیزوں کا خیال رکھو. کچھ مشکل نہیں ہے، چیلنجنگ ضرور ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، آج کے حالات کے لحاظ سے کہ چیلنج ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے. اگر آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور لگ جائے کہ نہیں مجھے جنت الفردوس میں ہی جانا ہے اور میں ان چیزوں کی پابندی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزل کو آسان بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.